تم دنیا میں ان کاموں میں لگی ہوئی تھیں، اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کیا، اب تم اس قابل کہاں کہ یہ نعمت تمہیں پھر ملے؟ آؤ ہم تمہارا بھی بار بھی کیوں کرتے ہیں۔ نیچے جہنم کی آگ ہوگی، یہ اوپر لٹک رہی ہوگی، اور جہنم کی آگ اس کو بھون رہی ہوگی۔ پھر دنیا کے اندر اللہ نے مکان کی نعمت دی۔ اگر اس نے مکان کے اندر ٹی وی چلائے، ڈرامے دیکھے، انٹرنیٹ کے اوپر کیا کیا واہیات چیزیں دیکھیں، نماز کا اہتمام گھر میں نہیں، بچوں کو نماز کا شوق نہیں، اور یہ من مرضی کی زندگی گزار رہی ہے، میوزک چل رہی ہے، تو آخرت میں اس کو مکان کی نعمت نہیں دی جائے گی۔ حدیث پاک میں، قرآن مجید میں ہے کہ جب عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مکانن ضیقا، تنگ مکان ہوگا۔ مفسرین نے لکھا نہ کھڑی ہو سکے گی نہ لیٹ سکے گی، بس اتنا چھوٹا سا ڈربہ ہوگا جہنم میں کہ جس کے اندر یہ گویا رکوع کی حالت میں نہ کھڑی ہوگی نہ بیٹھی ہوگی، بس ایسے رہ سکے گی۔ اللہ فرمائیں گے تمہیں ہم نے کنالوں کے مکان دیے تھے، 3 بیڈ روم، 4 بیڈ روم، 5 بیڈ روم کے مکان دیے تھے، اس لیے تو نہیں نہ دیے تھے کہ تو اس میں ڈرامے بیٹھ کے دیکھتی اور ٹی وی چلاتی اور فلمیں دیکھتی، ہم نے تو دیے تھے کہ اس کو میرے محبوب کی سنتوں کا گلشن بناتی۔ کیونکہ تم نے اس نعمت کا استعمال غلط کیا، لہذا آج تمہیں یہ مکان ڈربے کی مانند دیا جائے گا۔ پھر دنیا میں اللہ نے کھانے پینے کی نعمتیں دی تھیں، آج دیکھو ایک سے ایک بڑھیا کھانا عورتیں بناتی ہیں، مرد عورتیں مزے سے کھاتے ہیں، یہ چاپس ہیں، یہ ٹی بونز ہیں، اور یہ تو ہم نے آپ کے لیے کڑی کھچڑی بنائی ہے، فلاں چیز بنائی ہے، یہ سموسے ہیں، یہ پاپڑ ہے۔ حیران ہوتا ہے انسان کیا کیا کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کو انسان نے حلال مال سے بنانے کی بجائے حرام مال کمایا اور اس کا کھانا کھایا، تو اللہ فرمائیں گے کہ اچھا اب تم اس قابل نہیں کہ تمہیں کھانے ملیں۔ یا اللہ اب جہنم میں کیا ملے گا؟ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون۔ زقوم کا ایک پودا ہوتا ہے، اتنا کڑوا، صبح کے وقت اس کو زبان سے لگائیں تو شام تک اس کی کڑواہٹ نہیں جاتی، اور کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ جب اس کو بھوک لگے گی تو فرشتے اس کو وہ لا کے دیں گے، اور یہ اس زقوم کو کھانا شروع کر دے گی، اور وہ اس کے گلے میں اٹک جائے گا، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی۔ پیٹ میں وہ جائے گا تو جیسے پگھلا ہوا تانبا ڈال دیتے ہیں، ایسے وہ اس کے پیٹ میں درد کرے گا، تو یہ کہے گی کہ مجھے تو کچھ پیاس لگی، پانی دو میں پیوں، مگر اس وقت اس کو مشروبات نہیں ملیں گے۔ آج تو جوسز ہیں، بیوریجز ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا نعمتیں ہیں جو ہم پیتے ہیں، مگر وہاں پر اس کو ایک پیالہ لا کے دیا جائے گا، گرم بھی ہوگا۔ اس پیالے میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، کہ جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ اور خون نکلے گا اس کو پیالوں میں جمع کیا جائے گا، اور وہ ابلتا ہوا اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ پس ایسی چیز ہے کہ انسان اگر کسی کا زخم دیکھ لے تو پس کی بدبو ہوتی ہے، اس کو پینا، یا اللہ یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ آج مشروبات پینے والیاں اگر کل پس پی رہی ہوں گی اور وہ بھی گرم ہوگی، مگر یہ پیے گی تو ایسی گرم ہوگی کہ اس کی آنتیں کٹ کے پاخانے کے رستے نیچے گر جائیں گی، پھر تکلیف برداشت کرے گی، اللہ پھر صحت مند کر دیں گے، پھر بھوک لگے گی، پھر پیاس لگے گی، یہ سائیکل اس کا اسی طرح بار بار ریپیٹ ہوتا رہے گا۔
نہ کھانے کی نعمت صحیح ملے گی نہ پینے کی نعمت صحیح ملے گی، بلکہ دنیا کے اندر نوکر چاکر ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک کام کرنے والا، اگر غلط استعمال کیا ان کو اللہ کے دین کے خلاف طریقوں سے، اللہ یہ نوکر خادم موت کے وقت لے لیتے ہیں۔ پھر جہنم میں جو ملائکہ ہوتے ہیں انسان کے ارد گرد، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ باسطوا ایدیہم، ان کا رنگ کالا ہوگا، نتنوں سے آگ نکل رہی ہوگی، لمبے لمبے ان کے ناخن ہوں گے، اور وہ اتنی گہری اور ناراضگی والی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بندے کو وحشت ہوگی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے تو اس وقت جہنمی پریشان ہوگا۔ یہ ہوں گے جو اس کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ روشنی تھی اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنے کے لیے، اگر انسان نے اس روشنی میں گناہ کیے، موت کے وقت روشنی اس سے لے لی جائے گی۔ جہنم کی آگ کے اندر روشنی نہیں ہوگی، یہاں جتنی زیادہ ہوگی وہاں اتنا ہی اندھیرا زیادہ ہوگا۔ اب روشنی کی نعمت سے محروم، خدام کی نعمت سے محروم، گھر کی نعمت سے محروم، کھانے پینے کی نعمت سے محروم۔ دنیا کے اندر اللہ نے لباس دیے تھے، تو سنت کے مطابق لباس پہن، تو برقع پہن، تو دوپٹہ لے، تو اپنے آپ کو ایک پاک دامن عورت بنا کر زندگی گزار، مگر اس نے تو لباس بھی فرنگیوں جیسے اور باتیں بھی انہی جیسی، اور وہ جو فٹ ان ہونے والے کپڑے ہوتے ہیں کہ آزاد جسم کے نمایاں ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی رب آریات، کہ ایسی کاسیات ہوں گی کہ وہ ننگی ہوں گی کپڑے پہننے کے باوجود۔ آج اسی طرح کے کپڑے مسلمان بچیاں اگر پہن کے باہر نکلتی ہیں تو انہوں نے اس لباس کی نعمت کا استعمال غلط کیا۔ موت کے وقت یہ لباس ان سے چھین لیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو قیامت کے دن بھی ننگا کھڑا کریں گے، اور اگر جہنم میں ڈالیں گے تو قرآن مجید نے کہا سرابیلہم من قطران، ان کو گندھک کا لباس پہنائیں گے، اور فقہا نے لکھا اس میں اتنی بدبو ہوگی کہ اگر ساری دنیا کے جاندار مر جائیں اور ایک جگہ پر ان کی لاشیں گل سڑ جائیں، اتنی بدبو وہاں نہیں ہوگی جتنی بدبو اس کے ان کپڑوں کے اندر ہوگی۔ آج تو خوشبوئیں لگاتی ہیں، یہ چینل 5 ہے، یہ پوائزن ہے، یہ تو فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، 100 قسم کی خوشبوئیں آج گھروں کے اندر جمع ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے ان کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا، موت کے وقت یہ نعمتیں چھن جائیں گی، پھر ایسی بدبودار پوشاک جہنم میں پہنائیں گے۔ آپ سوچیں کسی جگہ کتا مرا پڑا ہو کتنی بو ہوتی ہے، گدھا مرا پڑا ہو کتنی بو ہوتی ہے، اگر سارے انسان حیوان مر جائیں، لاشیں گل جائیں تو کتنی بدبو ہوگی۔ وہ بدبودار کپڑا پہنائیں گے، تو نے دنیا میں نعمت کا استعمال غلط کیا تھا، تو اس قابل ہی نہیں کہ تجھے یہ نعمت واپس ملے، اب تجھے ہم گندھک کا لباس پہنائیں گے۔ تو ذرا آپ سوچئے تو صحیح کہ جہنم میں کیا حال ہوگا۔ پھر اور بھی سوچیں، دنیا میں اللہ نے اس عورت کو خاوند بھی دیا، باپ بھی دیا، بھائی بھی دیا، بیٹا بھی دیا، بیٹیاں بھی دیں، سارے گھر کے لوگ اس کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور یہ گھر کی ملکہ بن کے رہتی تھی، لیکن اس نے گھر کو دین کا ماحول دینے کی بجائے کفار کا ماحول دیا۔ گھر کے اندر اللہ کے حبیب کی سنتوں کو توڑا، فرضوں کو چھوڑا اور بالکل عام رسم و رواج کی زندگی اپنا لی، تو اللہ رب العزت اس سے پھر یہ سب رشتہ داروں کی نعمت چھین لیں گے۔ ہم نے تو رشتہ دار دیے تھے، خود بھی دین پہ عمل کرتی،
ان کو بھی دین پر لگاتی، نہ خود دیندار بنی، نہ بچوں کو دیندار بننے دیا۔ بیٹا چاہتا تھا میں جس میں چہرے پہ داڑھی سجاؤں، تو ماں ہو کے کہتی تھی چہرے کو نارمل کرو، اس داڑھی کو کاٹ دو۔ جب تم نے ان رشتہ داروں کا استعمال ٹھیک نہ کیا، جہنم میں انسان جائے گا اور اکیلا ایک تنے تنہا ہوگا۔ وہاں پر آگ کی چاروں طرف دیواریں ہوں گی اور تنہائی کا عذاب ہوگا۔ یہ تنہائی کا عذاب الگ مصیبت ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے باقی سارے جہنمی تو چلے گئے جنت میں اکیلی یہیں پہ رہ گئی، اور پھر پکارے گی تو کوئی قریبی ہوگا بھی نہیں۔ اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ سوچیں موت کے وقت اللہ نے یہ نعمتیں واپس لے لی ہیں، اور پھر قیامت کے دن اگر ثابت ہوا نعمتوں کا استعمال ٹھیک نہیں تھا، غفلت کی زندگی تھی، نماز میں سستی تھی، پردے میں سستی تھی، جھوٹ بولتی تھی، جھوٹی قسمیں کھاتی تھی، الٹے کام کرتی تھی، اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف بھیجیں گے، سب نعمتیں اس سے واپس لے لی جائیں گی۔